نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة ترى في النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. صدق الله مولانا العظيم. انتہی قابل احترام سامعین و ناظرین، باب الصلاۃ نماز کے حوالے سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو درست طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں انسان کو ایک بہت عام خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے پاک کر سکتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے ایک گناہ سرزد ہوا، اس نے ایک عورت سے بوسہ لے لیا۔ اس گناہ کے نتیجے میں وہ بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا۔ فأتی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فأخبرہ، تو یہ بات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کر دی۔ اس موقع پر فأنزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت نازل فرمائی: اقیم الصلاۃ تری فی النار، کہ دن کے دونوں اطراف میں نماز کو قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کی کچھ پیر کچھ ساعتیں نماز کا اہتمام کرو۔ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اس کے جواب میں اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال الرجل یا رسول اللہ علی ھذا، اس آدمی نے یہ سوال کیا، کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لجمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ وفی روایتی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ لمن عمل بها من امتی، جو بھی میری امت میں سے اس پر عمل کرے اس کے لیے ہے۔
اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی اس سے ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، نادم ہو جائے، جس طرح یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نادم ہوئے، پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات ہو بہو بیان کر دی کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اقیم الصلاۃ طرف النار، کہ دن کے دونوں اطراف میں نماز کا اہتمام کرو، یعنی اپنے دن کا آغاز بھی فجر کی نماز سے اور اپنے دن کا اختتام بھی مغرب کی نماز سے کرو، اور اسی طرح زلفم من اللیل، اور رات کے کچھ پیر، کچھ ساعتیں عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، اس کا اہتمام کرو۔ اور پھر جو سب سے بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں دراصل برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یعنی انسان سے جب کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نیکی کا کام کرے، نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور صدقہ کرے، کوئی خیر کا کام کر لے، کسی کی مدد کر لے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یعنی برائیوں کا علاج، برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر اس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا یہ آیت صرف میرے لیے خاص ہے؟ تو آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری تمام امت کے لیے ہے، لکل امتی کلہم، کہ یہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جو بھی میری امت میں سے اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اس پر ڈٹنے کے بجائے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، بے چینی کا اظہار کرنا چاہیے، مضطرب ہو جانا چاہیے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، خیر کے کام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو، برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔